وائٹ ہاؤس نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ اسپین نے فوجی تعاون پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ صرف چند منٹوں میں میڈرڈ نے اس کی تردید کر کے انہیں شرمندہ کر دیا؟ مارچ 2026 وائٹ ہاؤس کی پریس ٹیم جب آپریشن ایپک فیوری کے نتیجے میں امریکی ہلاکتیں اور بین الاقوامی تنہائی بڑھ رہی ہے، اتحاد کی توثیق کے لیے بے چین ہو کر ہنگامی طور پر اسپین کے فوجی تعاون کا اعلان کرتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے اسپین نے امریکی فوجی کوششوں میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی ہے اور وہ اڈے، لاجسٹکس یا فوج فراہم کرے گا۔ حقیقت یہ ہے صرف چند منٹوں میں ہی اسپین کے حکام سرکاری طور پر اس قسم کے کسی بھی معاہدے کی تردید کر دیتے ہیں۔ اس ناکامی کی ساخت غلط فہمی نہیں ہے، یہ اتحاد کی مایوسی ہے جو سفارتی کامیابی کے بھیس میں پیش کی گئی ہے۔ اسپین کی فوری تردید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انکار پہلے سے طے شدہ تھا۔ اسپین کو مشاورت، غور و فکر یا جواب تیار کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ تردید فوری تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈرڈ پہلے ہی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور امریکی دعووں کی تردید کے لیے تیار تھا۔ وائٹ ہاؤس کا اعلان کسی زیر طبع معاہدے کی قبل از وقت اطلاع نہیں تھا، یہ جھوٹے اعلان کے ذریعے زبردستی کرنے کی کوشش تھی، اسپین کو شریک قرار دے کر اصل میں شرکت پر دباؤ ڈالنا اور عوامی وعدے کو ذاتی عمل درآمد پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہ حکمت عملی اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ اسپین نے اتحاد میں زبردستی شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑی ناکامی امریکی ساخت کی تباہی ہے جو حد سے زیادہ کوشش کے نتیجے میں ہوئی۔ اس تبادلے کو دیکھنے والے ہر اتحادی، جرمنی، فرانس، اٹلی، جاپان، جنوبی کوریا نے ایک ہی منظرنامہ دیکھا: امریکی دعویٰ، فوری تردید، امریکی خاموشی۔ یہ انداز ظاہر کرتا ہے کہ امریکی اتحاد سازی مذاکرات نہیں بلکہ محض اعلان ہے، یہ شراکت داری نہیں بلکہ ایک پریس ریلیز ہے۔ وہ اتحادی جو واشنگٹن کی بات کو چند منٹوں میں رد کر دے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ اتحادی ہے جس نے پہلے ہی حساب لگا لیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ رہنے کی قیمت امریکہ کی بے رخی سے زیادہ ہے۔ وہ سوال جو کوئی نہیں پوچھتا، امریکہ کو ایسے اتحادی کیوں گھڑنے پڑتے ہیں جو اس کے پاس ہے ہی نہیں؟ اس سوال کا جواب ایک ایسی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جو اتحاد کے بھیس میں تنہائی ہے۔ 2003 میں کولیشن آف دی ولنگ کے لیے رشوت اور دھونس کی ضرورت تھی، 2026 کی کولیشن کے لیے جعل سازی کی ضرورت ہے۔ انکار میں اسپین منفرد نہیں، اسپین کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے سرے عام، فوری اور شرمندہ کن انداز میں مخالفت کی۔ دیگر ممالک خاموش رہ سکتے ہیں، نہ حمایت کرتے ہیں نہ تردید، یوں امریکی دعوے بغیر کسی چیلنج کے برقرار رہتے ہیں، جبکہ اصل میں کچھ بھی فراہم نہیں کیا جاتا۔ اسپین کی تردید دوسروں کی خاموشی کو ایک طرح کی ملی بھگت کے طور پر بے نقاب کرتی ہے۔ جعلی اتحادیوں کی یہ عمارت کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایران، روس اور چین اپنے مخالفین کو جانتے ہیں، وہ مخالفت کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ تصادم کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن امریکی منصوبہ بندی جو ہسپانوی شمولیت کو فرض کرتی ہے، جو ایسے آگے بڑھتی ہے جیسے کوئلیشن موجود ہو جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں، وہ عملی طور پر کمزوری پیدا کرتی ہے۔ وہ وعدے جو کیے گئے، وسائل جو مختص کیے گئے، حکمت عملیاں جو اپنائی گئیں، یہ سب ایسے شراکت داروں پر مبنی ہیں جو آزمائش کے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ خطے میں موجود 30,000 امریکی فوجی، 2 کیریئر گروپس، 249 کارگو پروازیں، ان سب کو ہسپانوی تعاون سے تقویت نہیں ملتی بلکہ اس کی غیر موجودگی انہیں بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہی وائٹ ہاؤس جس نے ہسپانوی تعاون کا دعویٰ کیا اور فوراً اس کی تردید ہو گئی، وہی وائٹ ہاؤس ہے جس نے 4 سے 5 دن کی کارروائی کا دعویٰ کیا اور فوراً اس میں توسیع کر دی گئی، جس نے حکومت کی تبدیلی کا دعویٰ کیا اور فوراً اسے کسی بھی انحراف کی علامت کے بغیر سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، یہ ادارہ جاتی خوش فہمی ہے جو حقیقت کی جگہ اعلان، کامیابی کی جگہ بیان اور پالیسی کی جگہ پریس ریلیز کو لے آتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہسپانوی تردید تیزی سے بدلتے ہوئے بحران میں بدقسمتی سے ہونے والی سفارتی غلط فہمی ہے، یا یہ امریکی اتحاد سازی کی دانستہ خلئی کھولنا ہے جو اسٹریٹجک تنہائی کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی بھی مخالف اتحاد سے زیادہ خطرناک ہے؟ اپنے خیالات نیچے شیئر کریں۔